हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो भाई हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं शुभ के ब्लॉग पे, जो कि अभी लेटेस्ट आया था कल। ठीक है ना, कल अपलोड हुआ था, उसको बात करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोल दूँ कि चलो जी, मुझे वो बॉन्ड नज़र आना शुरू हुआ है। सीरियसली वो बॉन्ड आप किसी भी वजह से कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो जो बॉन्ड थे जो उनके ख़त्म होते हुए दिख रहे थे, जिसको हम मिस कर रहे थे, वो बॉन्ड जो है वो मुझे नज़र आने शुरू हुए हैं। पता नहीं दूसरों को आया ना है, बट लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा बॉन्ड नज़र आया है फ़िलहाल। रिसेंट वाले व्लॉग में जो हुआ है उस पर मुझे काफ़ी नज़र आया। कुछ बातें भी करेंगे, देन उसके बाद जो है जो चीज़ नज़र आएगी उस पर बात होगा। देखो, जब फेक बॉन्ड नज़र आ रहे थे, जब वो बॉन्डिंग उनकी नहीं दिख रही थी, हमने तब भी उनको क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन अब वो बॉन्डिंग अगर उनकी दिखनी शुरू हुई है दोबारा, तो उस पर भी बात करेंगे। देखो, जब शादियाँ होती है ना, तो थोड़ी बहुत जो है वो खलिशें आ जाती है, बहन भाइयों में भी आ जाती है, बहुत सारे रिश्तों में, क्योंकि वो शिकायतें आ जाती है ना आपको कि यार मेरी शादी में ये नहीं किया। जितनी भी अच्छी से अच्छी शादी की हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो ख्वाहिशात, कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती है, जो हमें हमें लग रहा होता है यार सामने वाले ने जो है वो अच्छे से नहीं किया, पूरा नहीं किया, हमारे ख्वाहिशात को रखा नहीं। और जिसने किया होता है उसको लग रहा होता है कि यार मेरा इतना करना भी जो है वो सामने वाले को नहीं खुश कर सका। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं, जो हर रिश्ते में आती हैं, हर बॉन्ड में आती है, हर जगह पर आती हैं। तो ये कुछ शादियों के बाद कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग जो है वो दूर हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ों से, देखो ये चीज़ें फैक्ट हैं। और ठीक है, वो लोग बात नहीं करते उन फैक्ट्स पर, उनको वो हमेशा फेक तो फेक दिखा रहे थे कि हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, हम बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, जो कि लोगों को नज़र आ रहा था कि वो फेक बॉन्ड, पूरा का पूरा फेक बॉन्ड शेयर हो रहा था। जितना भी सभा से भी हो रहा था, घर से भी हो रहा था, काफ़ी कुछ है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके इसमें फेक होती है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो बहुत सारी चीज़ों के दिए हुए हैं, लेकिन पूरा वो कुछ करते नहीं है। जिसमें सबसे ज़्यादा की बात वही निकल आती है कि मैं जो है वो कार में जाके सोऊंगी। अगर मुझे मेरी फैमिली को जो है वो कंफर्ट देना होगा और उनको अगर मुझे जगह देनी होगी, तो मैं तो गाड़ी में जाके भी सोने को रेडी हूँ। ठीक है, गाड़ी में जाके सोने को रेडी थी, बट 5 BHK, उसमें बच्चों के सोने की जगह नहीं है। मुझे समझ में सीरियसली नहीं आता, जब आपका बॉन्ड इतना ज़बरदस्त शेयर कर रहे हो, तो आपको एक दूसरे के घर में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बल्कि जब आपको पता, मतलब 2 BHK में इतने सारे लोग सो रहे हैं, ठीक है, महर, रिज़ा, रेहान, सारा, ठीक है, 4 तो बच्चे हो गए। उसके बाद बेटी खाला, नाजा खाला, ठीक है, 2 ये हो गए, दैन अम्मी, ठीक है। इसके बाद सभा भी यहीं होती है सारा दिन, मतलब एक 2 BHK पूरा फुल ऑन। उधर मुझे लगता है पहले रूम से लेके दूसरे रूम तक सब लाइन लगा के सो रहे होते हो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में गर्मी पड़ना शुरू हो गई तो इंडिया में भी पड़ना शुरू हो गई। जिस तरीके से कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, वैसे मुंबई का जो है मौसम भी काफ़ी गर्म ही लगता है मुझे, तो जहाँ तक पता है, क्योंकि कराची और मुंबई में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो उसी चीज़ को, अच्छा जब काफ़ी जो ना वो, अच्छा कल मेरी ये कराची और मुंबई से मुझे याद आया, कल मैंने एक अपनी पॉडकास्ट बनाई है, वहाँ पर जो है एक लड़की ने मुसलसल इतने कमेंट्स किए, देन उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे सीरियसली इस किस्म की सोच वाले, इस किस्म की सोच वाले जो है लोग नहीं चाहिए अपने पॉडकास्ट पे। ठीक है, एक दूसरी लड़की थी जिसने मुझे कमेंट किया हुआ है कि आपकी ये जो है बाय द वे पॉडकास्ट आपकी अच्छी है, लेकिन मुझे आपकी बहुत सारे जो है सवालात उठे, मैं आपसे कहाँ बात कर सकती हूँ। देखो, बात करने का तरीका था, उसने मुझसे कॉन्टैक्ट का पूछा, मैंने उसको बता दिया इंस्टा आ जाओ, इंस्टा पे बात कर लेंगे। देखो, मैं उस चीज़ पे नहीं कह रही। अच्छा चलो, मुझे एक बात बता दो, कौन अपने जो है वो मुल्क को गलत कहेगा? हम कहेंगे कि जो हमारे मुल्क ने किया वो गलत है, या आप लोग कहेंगे कि हमने जो हमारे जो मुल्क वालों ने किया वो गलत है? कोई भी अपने मुल्क को गलत नहीं कहेगा, कोई भी अपनी चीज़ों को गलत नहीं कहेगा। कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर का जो सीन चल रहा है, देखो कश्मीर का मुझे लगता है, उसमें मुझे क्वेश्चन था कि कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जहाँ पर इतना ज़्यादा जो, भाई कश्मीरियों को कश्मीरियों का हक दे दिया जाए, उनको वोट का हक दे दिया जाए कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है, या उनको इंडिया के साथ रहना है, ठीक है, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, वो कश्मीर को उन्होंने छोड़ दिया है बीच में लटकने के लिए। तो ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि हमारा फ़ौज, ये फ़ौज, हमारी फ़ौज ये हो रही है, लेकिन वहाँ के कश्मीरियों पे भी तो क्या कुछ चल रहा है ना, हम तो वो तो इग्नोर कर रहे हैं। पर वहाँ पे कमेंट आया कि फ़लस्तीन में ये हो रहा है, नीचे उसने लिखा हुआ है कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फुल इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। देखो, वो हुकूमत सपोर्ट कर रही है, ठीक है, लोग फिर भी रो रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स की पोस्ट देखी हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे जो सीरियसली जो है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और तकरीबन 80% जो वर्ल्ड है ना, वो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही है कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है वो मजलूमियत पर है। मैंने अपनी उस पॉडकास्ट में कहीं ये नहीं कहा कि जो इंडिया ने किया था वो गलत किया था, या जो पाकिस्तान ने किया वो गलत किया। देखो, अपने मुल्क को, अपने लोगों को कोई भी गलत नहीं कहेगा, ठीक है। ये कोई इंसान कह ही नहीं सकता कि हमारे मुल्क ने जो किया था, या हम जो जंग हुई थी 1947 में, और जो अलहदगी हुई थी उस पर पाकिस्तान सही था या उस पर इंडिया सही था। तो वो तो जंगे, वो उस चीज़ को लेकर अब तक जंगे लड़ना मेरी तो समझ से बाहर है।
बहरहाल मेरा जो था वो जो उस पर मैसेज था वो यही था, पीस वाला मैसेज था। बाकी किसी को कुछ समझ ना आया हो, देखो हमें जो पढ़ाया गया है, हमें जो अपने मुल्क को ठीक बताया गया है, ठीक है, उनको जो पढ़ाया गया है उनके मुल्क को ठीक बताया गया है, तो ना वो गलत है ना हम गलत है। लेकिन हम यही कर सकते हैं कि हम उन चीज़ों को भुलाकर एक भाईचारा दिखा सकते हैं, और वो भाईचारा देखने को मिलता भी है आपस में। एक काफ़ी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग, मैंने उस दिन भी कहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनके दिलों में अब भी नफरतें हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर। या जो है हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नफरत इसलिए भी करते हैं क्योंकि बांग्लादेश को, हम पे ये इल्ज़ामात है ना कि भाई बांग्लादेश को भी इंडिया ने अलग करवाया। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो चलता रहता है, ये सब कुछ ज़िंदगी भर चलता रहेगा। कुछ लोग मिलेंगे हमें ऐसे जिस तरीके की बातें करेंगे, और मैंने सीरियसली उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। मुझे सीरियसली इस किस्म के लोग नहीं चाहिए। हालांकि इतनी छोटी सी कम्युनिटी है मेरे पास, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है मेरे पास, बट फिर भी मेरे लिए एक दो सब्सक्राइबर्स भी मायने रखते हैं। बट ठीक है यार, नहीं, मुझे इस किस्म की सोच वाले जो इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नफरत अगर रख रहे हैं, ठीक है, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक है साबित करना है, आप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं आपके मुल्क को गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं आपके मुल्क को गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आके पाकिस्तान के बारे में, किसी के बारे में बोलो। जब मैं आपके मुल्क के बारे में गलत नहीं बोल रही, जब मैं आपके लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में गलत नहीं बोल रही, तो मैं उस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मेरे मुल्क के बारे में आकर, या मेरे बारे में, या हमारे लोगों के बारे में आकर गलत सलत जो दिल चाहे आप बोल के चले जाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ की इजाज़त मैं नहीं दूंगी, अपने, कम से कम मैं अपने पॉडकास्ट पे तो नहीं दूंगी। बहरहाल जो चीज़ अजीब है वो चीज़ है, क्योंकि मैं अपने पॉडकास्ट में किसी भी मुल्क को लेकर कभी भी कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, कभी भी कुछ नहीं बोलती हूँ। यार चल रहा है जो, ठीक है, ठीक है, फ़लस्तीन के हक़ में हम सब खड़े हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ गलत हो रहा है, उस चीज़ पर हम बोलेंगे। ठीक है, अगर कुछ लोग हैं भाई, आप ही के इंडिया में से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे गलत है। मतलब आपके लोग वाले जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको उठा के फ़लस्तीन भेज दिया जाए? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं भाई इंग्लैंड के अंदर, आप लंदन के अंदर देख लो, जिन्होंने रैलियां निकाली हैं, मुस्लिम्स तो थे उसमें, नॉन मुस्लिम्स भी थे। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जहाँ नॉन मुस्लिम भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो गलत हो रहा है। भाई हुक्मरान पे बात नहीं हो रही है, हुक्मरान कोई कोई हुकूमत कर रही है सपोर्ट, कोई हुकूमत नहीं कर रही। हमारे खुद के मुल्क वाले, हम दूसरों को क्या बोलेंगे, हम इंडिया को क्या रोएं, हम दूसरे मुल्क को क्या बोले, हम एज अ पाकिस्तानी होकर भी हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए? हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ बैठ के उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी हम उधर जाके ना जहाद लड़ पा रहे हैं ना, ये सारी, मैंने ये चीज़ें पहले भी कही हैं कि जो चीज़ हम आज खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहे हैं वो कल पलट कर हम पर भी आएगी, एज अ मुस्लिम हम पर भी ये सारी चीज़ें लपेट में आएंगी। तो आज हम तमाशा देख रहे हैं, कल हमारा तमाशा भी देखा जाएगा। तो यही सारे सीन है जो कि होना है। बहरहाल अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, उनको इस मुश्किल से निकालें, उनके लिए उनको सुरखुरू करें उन चीज़ों से। बाकी जंग को प्रमोट ना पहले किया था ना आज करेंगे, ना उस चीज़ को बोलेंगे कि भाई खून खराबे होने चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं जहाद ना होता तो पहले के जो हमारे नबी ने जहाद नहीं किए होते उनको जहाद को नहीं बोला जाता। यार वो चीज़ें उस टाइम पर अलग थी, उस टाइम पर चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। आज के मामले में चीज़ें डिफरेंट है। आज न्यूक्लियर लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, न्यूक्लियर लड़ाइयों में पूरी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, पूरी पूरी। हम सोच सकते हैं कि वो नस्लें किस तरीके की बर्बाद होंगी। वो जो हुआ है चाइना में, जब न्यूक्लियर हमला हुआ है, उसकी जो है ना आज तक भुगत रहे हैं, उसके नताइज आज तक भुगत रहे हैं। तो मतलब उसके नताइज जो सालों तक भुगते जाएंगे। पहले की जब लड़ाइयाँ होती थी ना, वो हुई, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, एक एक जो है वो पार्टी फतह हो गई और एक पार्टी जो है वो हार गई, यही सीन होता था, उसके बाद ख़त्म हो जाती थी। अब की लड़ाइयाँ तो न्यूक्लियर्स हो जाती हैं, जो कि नस्लों पर जाती हैं, जो तो नस्लों की लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है भाई, ये देखो जहाद का हुक्म है, वो दिया हुआ है हुक्म, वो एक चीज़ अलग है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, वो पूरी की पूरी चीज़ें अलग है। हम, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान का जहाद कहाँ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हम कौन सा जहाद पर लड़ रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान में जो जंगें चलती रहती है, जो इंडिया पाकिस्तान, वो कौन से जहाद में आ रहा है, मुझे ये बता दो। गजवा हिंद के बारे में पूछा गया, यार देखो वो हमारा ईमान अलग है, आपका ईमान अलग है, ठीक है, आपको जो पढ़ाया गया है उसमें अलग चीज़ें, हमें जो पढ़ाया गया है उसमें अलग चीज़। बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल साफ एंड क्लियर है कि मैं जो है वो बिल्कुल भी किसी भी मुल्क को ख़राब कहने के मूड में नहीं हूँ, ना मैं किसी को गलत कहने के मूड में हूँ भाई, लेकिन मैं गलत सुनने के मूड में भी नहीं हूँ। ऑब्वियसली अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके पाकिस्तान को गलत सलत कहोगे तो मैंने तो नहीं आपको बर्दाश्त करना ना, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपके मुल्क को भी गलत नहीं बोल रही हूँ और ना मैं बोलूँगी कभी भी। तो बाकी जिसको है, बाकी ये जो आकर जो बोल देते हैं ना पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से इतनी खुन्नस क्यों है, जो कि मुझे वाकई अजीब लगता है कि क्यों खुन्नस रखनी है यार। अगर हम जैसे पॉडकास्टर, हम जिसको भले 20-30 हज़ार आवाम सुन रही है, कम आवाम सुन रही है, लेकिन सुन तो रही है ना यार। अगर हम भी अपनी उसमें से जो है वो ये सब कुछ नहीं निकालेंगे, और मैंने उस चीज़ को हमेशा क्लियर किया यार। देखो क्या कहा उसने, उस लड़की का एक कमेंट था कि उसने कभी इंडिया की चीज़ों को प्रमोट करते हुए देखा। देखो यार, हम भी तो पाकिस्तानी चीज़ें देखते हैं ना, अब पाकिस्तानी ब्लॉगर्स ले लो,
وہ دن رات پاکستانی چیزوں کو پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ ہر چیز یہ نہیں دکھاتے کہ میڈ ان پاکستان، لیکن جیسے ہی وہ کوئی ایسی چیز یوز کرتے ہیں جو اس ملک کی اسپیسیفک چیز ہے، اس کو فوراً مینشن کرتے ہیں کہ یار یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے، یہ میڈ ان یو ایس ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا، سین ہے نا، یہی سین ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو ہم ہر چیز اپنے میڈ ان پاکستان یوز کر رہے تھے، ہم تقریباً 80% جو ہمارے درمیان یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ میڈ ان پاکستان ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا سب کا ٹیگ لے کے بتائیں گے کہ میڈ ان پاکستان ہے؟ لیکن ہاں، جب ہم کوئی اسپیسیفک چیز لیں گے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یار یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ میں نے اس دن بھی بتایا ہے کہ انڈیا کی چیزوں کا یہاں پر کتنا کریز ہے، اور اسی طریقے سے کریز پاکستان کی چیزوں کا انڈیا میں ہوتا ہے، تو یہ آپس میں کریز ہے جو کہ چلتا رہتا ہے، جو زندگی بھر چلے گا۔ خیر بہرحال بہت بھاشن ہو گیا، اگر ابھی بھی کوئی میرے پوائنٹ آف ویو سے ہرٹ ہوا ہو تو اس کے لیے سوری، بٹ میرا کسی کو ہرٹ کرنے کا موڈ نہیں ہے یہاں پر، اور میں یہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں چاہتی ہوں یہاں پر، خاص کر میرے کمنٹ سیکشن میں بالکل نہیں چاہتی۔ سو پلیز یار یہاں پر آ کر اوائڈ کیا کیجیے ان سب چیزوں کو، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی بھی انڈیا پاکستان یا کوئی، بھائی دیکھو وہ آپ کا مقصد ہے، آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہو کس کو نہیں کر رہے، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ جا کے فلسطین کو ہی سپورٹ کرو، یا میں آپ کو نہیں کہہ رہی آپ جا کے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ جہاد لڑنا شروع کر دو، میں کسی کو کوئی جہاد پہ نہیں آپشن دے رہی، کچھ بھی نہیں بول رہی، نہ میں کہہ رہی ہوں جا کے جو ہے وہ انڈیا سے لڑنا شروع کر دو، نہیں بھائی کیا ضرورت ہے، میں صرف محبت پھیلا رہی ہوں جو کہ ہے۔ باقی میرا کام ریویو کرنا ہے، میں آتی ہوں ریویو کرتی ہوں، جو تھوڑا بہت کرٹیسزم ہوتا ہے وہ کرتی ہوں، دین اس کے بعد میرا ہو جاتا ہے چیپٹر کلوز، بس اتنا ہی میرا لنک ہے یوٹیوب سے، ہوپ سو کہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں پوائنٹس پر لوناولا کے، لوناولا جا رہے ہیں اچھا جی، تو اس میں تھوڑا سا میں صبا کے اس کا ولاگ کر لیتی ہوں، باقی تو اس کے ولاگ کا تو الگ پوسٹ مارٹم بعد میں کریں گے۔ صبا نے جو ہے وہ، اچھا دیکھو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی چیزوں میں جو نا وہ پوائنٹ آف ویو، پوائنٹ جو ہے نا وہ کلیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ عجیب سی چیز ہے، مطلب اس سے پہلے وہ 1000 بار لوناولا گئے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اس طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹیبل نہیں کیا۔ ابھی وہ دیکھو ننھی منی بچی بن جاتی ہے، مطلب وہ جیسے جیسے لوگ بڑھ رہے ہوتے ویسے ویسے چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے، یہ چیزیں اپنی خراب کری۔ لوناولا اس سے پہلے ہزاروں بار گئے، ہزاروں بار اس کے جو ہے بلاگس کے اندر شیئر ہوئے، بٹ اتنا بچپنا اس نے کبھی بھی نہیں دکھایا گیا جیسے اس کے لیے پہلی اسپیلنگ ہو، لیکن وہ جان کے جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرواتی ہے، جو کہ عجیب لگتا ہے اور مجھے عجیب لگتا ہے سیریسلی۔ ٹھیک ہے پروناؤنس میں مسئلہ ہے، میں نے اس پہ کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن جس چیز میں وہ فضول قسم کا جو کرے گی، اگر جو ہے وہ بچی بنے گی تو obviously اس پہ بات ہوگی، جو کہ مجھے عجیب لگا۔ یہ لوناولا والا جو پورا سین کریٹ کیا نا اس نے، مجھے عجیب لگا۔ اچھا ایک اور کمنٹ تھا کل میری پوڈ کاسٹ کے نیچے، جہاں یہ کہا تھا کہ آپ کسی کی ماں کا مذاق اڑا رہی ہو، جو کیونکہ کل امی نے کہا تھا کہ سموسے جو ہے وہ باہر سے ہم مجبوری میں کھا لیتے، مذاق نہیں تھا یار، وہ بات تھی جس کو میں نے بولا تھا، جس کو میں نے کہا تھا کہ یار مذاق کون کھاتا ہے، مطلب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بولنا کچھ اور سینس میں جا رہی تھی، لیکن انہوں نے بولا کچھ اور سینس میں۔ مذاق اڑانا کس کو بولتے ہیں وہ شاید ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو بہرحال مذاق میں نے نہ اڑایا ہے نہ میں مذاق اڑاتی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں صبا کا ایون چلو وہ تو اس کی امی ہے نا، تو میں تو اس کی امی کے مذاق، میں مذاق تو ایون اڑاتی ہی نہیں ہوں کسی کا بھی، نہ صبا کا نہ شعیب کا، میں صرف ایک ریویو کرتی ہوں، میرے ریویو بھی بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، نہ میں کبھی کسی نام کا مذاق اڑاتی ہوں، نہ میں کبھی ان کی کسی حرکت کے مذاق اڑاتی ہوں، میں صرف بات کرتی ہوں، ہنسی مذاق چلتی رہتی ہے، باقی مذاق اڑانا کس کو بولتے ہیں وہ شاید ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، یا جو ہے آپ کو، مجھے لگا تو خیر بہرحال آپ کو اگر برا لگا ہو تو اگین سوری، باقی میں سوری اتنا کر کیوں رہی ہوں مجھے تو یہ سمجھ میں، بٹ لیکن آج میں تھوڑا سا بہت اداس تھی، خاص کر کے انڈیا پاکستانی اتنے جتنے کل رات میں میری اس ویڈیو پہ 33 کمنٹ تھے، 33 کمنٹ، اس میں سے 20 کمنٹ اسی لڑکی کے تھے، اور صرف اگینسٹ تھے، بس اگینسٹ، مجھے سیریسلی مجھے ہرٹ ہوا کہ یار اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پوڈ کاسٹ بنانی تھی تو میں نے سوچا تھا یار مجھے سیریسلی مجھے دکھ ہو رہا تھا اس کمنٹ کو دیکھ کر، میں نے کہا یار یہ کیا چیز چل رہی ہے۔ بہرحال میں چیزوں کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھے سے کلیئر کرتی ہوں، اس سے تھوڑی سی پوڈ کاسٹ لمبی ہو جاتی ہے، کافی بار 2 3 بار بھی ایک بات ریپیٹ ہو جاتی ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا کہ یار میں اس سے پہلے یہ چیز بول چکی ہوں، سو سوری اگین سوری۔ آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں واقعی سوری کروں، مجھے سیریسلی عجیب فیل ہوا ہے اس پوڈ کاسٹ کو، مطلب میری وہ پوڈ کاسٹ بنانے کا کہیں بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ میں انڈیا کو ڈیگریڈ کروں یا پاکستان کو بہت اونچا مقام دلاؤں، میرا کہیں بھی یہ کوئی مقصد نہیں ہے، میں انڈیا پاکستان کی جنگ کر ہی نہیں رہی ہوں، میں انڈیا پاکستان کے بارے میں کچھ ایسا بول ہی نہیں رہی ہوں، میں سیریسلی مجھے انڈیا کے عوام سے انٹرسٹ ہے، اور میں تو شروع سے کہتی ہوں کہ میرا تو کنیکشن ہی انڈیا سے، سیریسلی میری جو جڑیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں انڈیا سے بہت قریب سے جا کے ملتی ہے، میری نانی میرے نانا جو ہے وہ رہے ہوئے انڈیا سے، وہ انڈیا سے ہی آئے، میری نانی کے اب بھی میکا جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے، وہ ان کے بھائی وغیرہ سب انڈیا میں، تو ہماری تو جڑیں جڑتی ہیں یار، ہم جہاں سے ہماری جڑیں جڑتی ہوں، جہاں سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہم علیحدہ ہوئے ہیں، تو ہم اس چیز کو برا بول ہی نہیں سکتے، ہماری جڑیں جڑتی ہیں اور ہم اس چیز کو فخر یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے یار ہماری جڑیں جڑتی ہیں انڈیا سے، اور کوئی بری بات نہیں ہے یہ، اور ٹھیک ہے وہ جب تھا ہمارے جو اس ٹائم کے لوگ تھے، اس ٹائم کے لوگوں کو جو چیزیں تھی، دیکھو اس ٹائم کے حالات ڈفرینٹ تھے، اس ٹائم پر اتنی زیادہ جو ہے یہ سوشلائزنگ نہیں تھی، اس ٹائم پر اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، اس ٹائم پر جس طریقے سے اب بھی دیکھ لو، ابھی بھی آپ 95 میں سے 5% جو لوگ ہیں جو ہندو مسلم کو لے کر یہ جس طریقے کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس ٹائم پر بھی یہ ساری چیزیں تھی، وہ ساری چیزیں چلتی آئی ہیں، اس بیس پہ جو ہے الگ ہوئے، اس بیس پر ساری چیزیں ہوئیں، تو بھائی
مجھے سیریسلی مجھے تھوڑا سا عجیب لگا یہ اتنے کمنٹ پڑھ کر، اور اس قسم کے کمنٹ پڑھ کر مجھے بہت عجیب لگا. بہرحال جس کے بھی کمنٹس تھے اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اور اس کے دلوں میں سے یہ چیزیں نکال دیں انڈیا پاکستان کی. بھائی جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہمیں تو آگے کو روکنا ہے نا. ہم پاسٹ کو بیٹھ کے روتے رہیں گے اور ہم پاسٹ پہ ہی ہم غلطیاں کرتے رہیں گے کہ پاسٹ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ہم نے اس کا بدلہ لینا، تو ہم تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمارے ملک آج اسی لیے اتنے پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم انہیں چیزوں میں رہ گئے ہیں. پھر ہمارا ملک، میں تو اپنے ملک کی بات کروں گی، باقی انڈیا دیکھو چیزوں میں آگے بڑھ گیا، ہمارے ملک اسی لیے بھائی دیکھو یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو بنے ہیں ان کے بعد وہ اسی چیزوں میں پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کو اپنے ملکوں کی حفاظت کرنے میں ان کا پیسہ چلا جاتا ہے نا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ملکوں کی حفاظت میں ہمارا جو بجٹ ہے وہ کافی چلا جاتا ہے. باقی تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ چیزیں کیا چل رہی ہیں کیا نہیں ہے. بہرحال کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، میں سب کچھ اتنا زیادہ کھل کے نہیں بول سکتی. بہرحال باقی جس کو بھی ہو کانٹیکٹ کرنا ہو انسٹا پر آپ کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا انسٹا کا، تو آپ آ کے بات کر سکتے ہیں. دیکھو بات کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے دین اس کے بعد ایک لڑکی نے مجھ سے انسٹا پہ آ کے کانٹیکٹ بھی کیا، اس کو اچھی لگی پوڈ کاسٹ، اس نے مجھے شیئر کیا کہ نہیں مجھے اچھے لگے آپ کے. باقی ایک دو سوالات تھے جو اس نے کیے جس کا میں نے اس کو آنسر دیا. میں نے کہا بھائی میں اس چیز کو پروموٹ ہی نہیں کر رہی ہوں. اس کو شاید لگ رہا تھا کہ میں شاید پاکستان کو ایک ہائیسٹ مقام دلا رہی ہوں، میں انڈیا کو یاری وہ ڈگریڈ ہے. میں یہ کام کر ہی نہیں رہی ہوں اور نہ میں یہ کام کبھی کروں گی. صرف انڈیا پاکستان اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے کہا ہے نا میرے پاس انڈیا کی ریچ زیادہ ہے، تو بہرحال اسی لیے زیادہ ہو رہا ہے. ہوپس ہو کہ آپ کے سارے پوائنٹ کلیئر ہو چکے ہوں، آپ کو جو ہے وہ چیز اچھی ہو گئی ہیں، اسی لیے مل کے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. ہارٹ کا شیپ اگر چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں اور دل میں اگر کوئی بھی بات لگی ہو کہ نہیں یار بندی صحیح بول رہی ہے، تو کچھ دل ول کا جو ہے ایک آدھا کمنٹ سینڈ کر دینا، اچھا لگے گا مجھے. بہرحال چلتے ہیں اپنے بلاگ کی طرف، اپنا ریویو کی طرف جو کہ ہم کرنے والے ہیں. یار دیکھو جو چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی نا، مگر اتنی زیادہ مطلب اتنا زیادہ یار دیکھو یہ ہوتی ہے انہائیجینک چیز. ٹھیک ہے ان ہائیجینک چیز یہ ہوتی ہے جو اس نے کی دپیکا نے، مطلب کہ روحان نے اس کے جو ہے وہ شرٹ پر پوٹی کر دی تھی. مطلب اس دن اس کی امی کے جو ہے وہ شرٹ پر جو ہے وہ سوسو کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ پورا دن ایسے ہی گھومتی رہی ہیں اور اس پر بھی کافی بات ہوئی تھی کہ مطلب اتنا انہائیجینک کون رہ سکتا ہے. تو چلو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جا کے کپڑے چینج کر سکتی تھی، مگر دپیکا تو مال میں تھی نا اور افورڈ بھی کر سکتے ہیں. مطلب جو چاہے کپڑے لے کے افورڈ کر کے وہ پورے ماحول میں اسی طریقے سے گھومی ہے. اور دیکھو بچے کو جتنا بھی اس چیز کو ٹیشو سے صاف کر لیں، پائپ سے صاف کر لیں، لیکن جو اس کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے کپڑوں میں سے وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے فیل آپ کو عجیب سا دے رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ماؤں کے ساتھ نہیں ہوتا یا مائیں جو ہے وہ بالکل چوئی موئی بن کے رہتی ہے، نہیں، بچے کر دیتے ہیں. میں اس بچے کو غلط نہیں کہوں گی یا نہیں ہوا کہ اس نے جو ہے وہ ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ گاڑی میں سے نکلتے ہیں، نکلتے ہی ابھی تو ان کو 10-15 منٹ نہیں ہوئے تھے اور روحان کا ایسا کیسے پیمپر فل ہو جاتا ہے جو ان کو گاڑی میں امیجیٹلی جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ بھی یہی ہوا تھا، ابھی تو وہ نکلی تھی اور جو ہے وہ اس کو مطلب کہ یار ہم جب نارملی ہم نے جو بچے بڑے کیے ہیں اور جب ابھی بھی میری بیٹی جو ہے پیمپر پہ ہوتی ہے، مطلب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے یا ہم کہیں باہر نکلتے تو ہم سب سے پہلے پیمپر وغیرہ چیک کر کے اسی وقت کا فریش پیمپر، اگر اس نے ایک آدھ بار بھی سوسو کیا ہوتا تو ہم اس کو چینج کر کے اور ہم اس کو کر کے اور پھر نکلتے کہ یار باہر جا رہے 3-4 گھنٹے کہیں نہیں گئے اور اس میں اگر اس کا پیمپر فل ہو گیا، اچھا خاصا افورڈ کر سکتے ہو بھائی آپ لوگ. ہم بھی چلو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہمارے بہت برے حالات ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم بھی چینج کر دیتے کہ یار ہم باہر جا رہے ہیں بچے کو امیجیٹلی اگر ٹھیک ہے وہ اس نے پوٹی کری وہ کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ بھی رہا تھا کہ چلو اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن وہ جو سوسو کا جو سین تھا وہ مجھے سیریسلی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اچانک جو ہے ایسا گاڑی میں جاتی پیمپر میں ایسا کیا ہو جاتا ہے، ایسا کون سا بلاسٹ پڑ جاتا ہے پیمپر کے اندر تو اس کو پیمپر امیجیٹلی جو ہے وہ گاڑی کے اندر چینج کرنا پڑتا ہے. اور وہی ساری چیزیں اس کے بعد اس نے چینج بھی نہیں کیا ہے. وہ کتنی مطلب کتنا چھی، میرے کو تو سوچ کے کچھ ہو رہا ہے. وہ اسی طریقے سے پورے گھومی ہو، اسی درمیان ان کو کچھ جو ہے وہ فین وغیرہ ملے ہوں، انہوں نے کوئی حگ وغیرہ کیا ہو. مطلب آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ کس لیول میں. ٹھیک ہے وہ ماں بن کر اس چیز کو اس نے بڑے اچھے سے لیا جو کہ لینا بھی چاہیے تھا، اس نے اس قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دیا. بٹ لیکن بھائی آپ چینج کر سکتی تھی، آپ کر لیتی. مطلب اتنے گندے پنے میں اسی میں پھر کھانا گایا، اسی میں یہ ساری چیزیں کی، آپ کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، وہ شرٹ کا حصہ تھا، ڈینم تھا، آپ کے ہاتھ پیر لگ سکتے ہیں، بچہ آپ کے ہاتھ میں. کتنا زیادہ ان ہائیجینک چیز تھی وہ جو کہ کی ہے اس نے. ٹیشو سے صاف کرنے کے بعد بھی جو ریلیٹ کرتا ہے کہ اسمیلز رہ جاتی ہیں، نہیں ہوتا صاف جب تک وہ کپڑا واش نہ ہو تب تک چیزیں نہیں ہوتی ہے صاف. تو پھر تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ ان ہائیجینک چیز تھی، بہت ہی زیادہ گندے لیول کا تھا یار. تھوڑا سا تم کیا انفلوئنس کر رہی ہو لوگوں کو کہ کوئی بات نہیں پوٹی سوسو ہو جاتے آپ ایسے میں مست گھومو. نہیں بھائی چینج کرنے کا ہوتا ہے، بھلے آپ ماں ہو لیکن ماں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پوٹی سوسو والے کپڑے میں رہو. ٹھیک ہے آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو جو ہے بچے کرتے ہیں جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مظلوم ہو گئی ہو، نہیں یار بچے کرتے ہیں اور ہر بچہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر بچے نے اپنی ماں پر، اپنے دادا پر، دادی پر، اپنی نانا نانی پر، سب پر سوسو کی ہوتی ہے، پوٹیاں کی ہوتی ہے. تو یہ کوئی
کوئی بری بات نہیں ہے یا یہ کوئی گندی چیز نہیں ہے جو کہ نارمل ہی ہے، لیکن اس چیز میں رہ کے گھومنا وہ گندا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گندا ہے، اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ چیز کو ہمیں آئی تھنک سو کہ تھوڑا بہت جو ہے جو انہوں نے دکھایا انفلوئنس کیا اپنی آڈینس کو کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کا بچہ پارٹی کر دیتا ہے تو آپ ایسے گھوم لو مست، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال میں جا کے گھوماؤ، کوئی ٹینشن نہیں، شاپنگ کراؤ، چرچ کراؤ، بٹ آپ سب کراؤ۔ اگر اس پہ بھی آگے کسی ان وقت نے سپورٹ کیا نا ان کو کہ نہیں ماں ہے، ماں کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی، او بھائی وہ لے سکتی تھی، وہ پرچیز کر سکتی تھی، اس نے جان کے اس چیز کو دکھایا ہے، اور یہ مظلومیت والی چیزیں ہیں جو وہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچھا جی تو بھائی باتوں باتوں میں جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے، اچھا یہ دونوں آپس میں جو ہے کافی کچھ شیڈڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اب یہ جان کے کر رہے ہیں بھائی۔ دیکھو مکھی والے جو بات ہے وہ تقریباً کافی اٹھاتی ہے نا، مکھی بھی والا ایک کافی اور ایک چائے، آج کی چائے نا وہ تقریباً جو ہے وہ مطلب کہ دیپیکا کو جو ہے وہ مکھی میڈم اور یہ سب کہتے ہیں نا، کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا سسرال سے مرمر اس نے جو رول ادا کیا تھا، اس میں اس کا ایک رول آیا تھا جس میں اس نے مکھی کا جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا، تو اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے وہ شعیب نے آج مذاق میں لیا کہ مکھی کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی تھی، تو کوئی بری بات نہیں ہے، جس میں اس نے ٹونٹ ہی مارا اس کو ایک طریقے سے۔ دین اس کے بعد جو ہے جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تب جو ہے اس طریقے کا ایک ٹونٹ آیا جو دیپیکا کی طرف سے تھا کہ پہلے تو آپ کو بڑا مشکل ہو رہا تھا اسٹیٹس چینج کرنے میں جب آپ کی شادی ہو رہی تھی، تو اب آپ کیا بولیں گے، جو کہ اچانک کا ٹونٹ تھا، مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں شروع ہوئی اور کیوں ٹونٹ دیا گیا، بٹ لیکن بیچ بیچ میں اب پوڈ کاسٹرز جو بنا رہے ہوتے ہیں ان پہ ویڈیوز، ان کو جو کہ لے کے ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمیں کوئی فرق نہیں، اب جب وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت چل موڈ میں رہ رہے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن بات انہیں پوڈ کاسٹرز کی جا رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ خیر بہرحال ان کا اپنا جو تھا وہ نکالتے تھوڑی بہت بھڑاس، اب انہوں نے جو نا وہ سیکھ لیا ہے، پوڈ کاسٹرز کی طرح ہی سیکھ لیا ہے کہ بھائی بھڑاس نکالنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو الگ سے ویڈیو بناؤ گے تو آپ کو بہت ٹرول ملے گا، آپ یہ ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت لپیٹ میں لے لو گے تو آپ بڑی ایزیلی نکل جاؤ گے، تو یہ چیز انہوں نے سیکھ لی اور اسی چیز پر آج کل عمل درآمد کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو بھائی دیکھو صرف مجھے انگلش میں مسئلہ نہیں، مجھے اردو میں بھی مسئلہ ہے، میری جو ہے وہ زبان جو وہ تھوڑا بہت جب میں اتنا فاسٹ بول رہی ہوتی ہوں نا تو اٹک جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، تھوڑا مسئلہ ہے میری زبان کے ساتھ بھائی، تو پلیز کافی لوگ کہہ رہے ہیں آپ پہلے بولنا سیکھ لو، کل میں نے پرسوں میں نے کمنٹ کرا ہاں آ گئی ہے بولنے کے لیے، بولنا تو آتا نہیں ہے، تو مجھے نہیں آتا، میں نے کب بولا مجھے بولنا آتا ہے، نہیں آتا میں نے بولنا، یہ میرے کو آتے ہیں روسٹ کرنے کے لیے، میں آلریڈی اپنے آپ کو ہر ویڈیو میں روسٹ کر رہی ہوتی ہے، سوری بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ بھی کریں روسٹ، میں اپنے آپ کو روسٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ایک ہارٹ ضرور دیجیے گا، اور کس ملک سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، کیونکہ میری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ سیریسلی انڈیا سے ہے، تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ مجھے کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، تھینکس فار لسننگ واچنگ، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔